اور وہ تمام شرور جو اس امت کے سامنے پیش آنے والے ہیں، جب تک اس پیغمبر کا دور رہے گا، جب تک آگے کوئی پیغمبر نہ آ جائے، اس وقت تک کی تمام برائیوں سے امت کو آگاہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بعد کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر یہاں پیغمبر بن کے آ گیا، کوئی نہیں آنے والا۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کی جانب سے اس پر پوری محنت کیا، جتنے خیر ہو سکتے تھے وہ سب آپ نے بتایا۔ میرے اور ساتھی ہیں پڑھانے میں ساتھ میں، وہ شروع سے لے کر کے آخری سال تک جو اعمال صالحہ ہیں، ایمان کی بحث، نماز کی بحث، وضو کی بحثیں اور دوسری بحثیں وہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے آپ کے دور سے لے کر کے قیامت تک جو شرور و فتن پیش آنے والے ہیں ان کو بھی آپ نے بتایا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں پورے سال پڑھاؤں گا، ساری حدیثیں میں نہیں پڑھا سکوں گا۔ کیوں؟ ساری حدیثیں اس کتاب میں نہیں آئی ہیں۔ ابھی بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو اسی کتاب سے متعلق ہیں اور وہ اس میں نہیں آ سکی ہیں، مختصر ہے۔ ابھی بچے اور آگے ایک سال مکمل اس پہ لگائیں گے تو جا کر کے وہ تمام اعمال صالحہ اور شرور و فتن سے متعلق روایتیں ان کے سامنے آ سکیں گی، اور اس وقت بھی نہیں دعویٰ کیا جا سکتا کہ ساری حدیثیں آ گئی۔ ایک حادثہ، بڑی خوشی کی بات ہے اور ایک حادثاتی چیز ہے، آپ سن لیں۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے جو ابھی 100 سال پہلے، تقریباً 70-80 سال ہو رہا، یہ لکھ گئی، چھپ گئی، آ گئی۔ میں یہاں اتنے بڑے جلسے میں بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہاں کوئی جھوٹ چل جائے گا، جھوٹی بات چل جائے گی، اور اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ موبائل پر نیٹ پر ڈالیں فوراً آ جائے گی کتاب۔ شاندار کتاب، بہت ہی مفید کتاب، ایسی کتاب کہ اس میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، صحیح ستہ اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں سب اس میں آ گئی ہیں۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اس کتاب کے لکھنے والے یہودی، کتاب بہت اچھی، ہمارے علماء کرام نے بھی قبول کر لیا، سب نے تحقیق کیا، کتاب درست ہے، یہودی ہیں اس کے لکھنے والے۔ آپ اندازہ لگا لیں، کیا یہودی اب مسلمانوں کی کتاب یہودی سب لکھیں گے؟ وہ کیوں لکھے؟ 6 یہودیوں نے، تقریباً 6 یا 7 یہودیوں نے اس کو تیار کیا اور اپنی زندگی لگا دیا اس کے اوپر۔ ان سبوں نے مسلمانوں کے لیے لکھا تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں لکھا تھا، وہ اپنے یہودیوں کے لیے لکھے تھے تاکہ حدیث تلاش کرنے میں ان کو آسانی رہے، اور واقعتاً کمال کر دیا۔ سمجھے کہ اس سے پہلے ایسی کتاب تقریباً ہوئے زمین پر نہیں تھی، وہ کتاب تو اب آئی ہے، اور بڑی ہی محنت کیا ہے، بہت ہی محنت کیا۔ ان کی صلاحیت کی داد دینی پڑے گی، ان کی محنت کی داد دینی پڑے گی، اور ان کا شوق اتنا زبردست ہے، پہاڑ کی طرح، سمندر کی طرح گہرائی رکھتا ہے، پہاڑ کی طرح بلندی رکھتا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم مسلمانوں میں فتنے پیدا کریں، ہم مسلمانوں کے درمیان میں فرقے پیدا کریں، ہم مسلمانوں کے درمیان میں ایسے فرقے پیدا کر دیں کہ ان کو تہوبالا کر دیں، ان کو نماز میں پریشان کر دیں، روزے میں پریشان کر دیں، حج میں پریشان کر دیں، زکوٰۃ میں پریشان کر دیں، ان کے ایک ایک مسئلے کے اندر ایک آفت، ایک مصیبت کھڑی کر دیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ان سبوں نے اس لیے لکھا ہے کہ مسلمان اس کو پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے تو اپنے یہودیوں کے لیے لکھا، اپنے اسکالروں کے لیے لکھا جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف
مسلمانوں کی ایمان و اعمال صالحہ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ہمارے اندر رہے، بس ہم جانیں۔ وہ تو بس طباعت کا دور ہے، کتاب بھانڈا پھوٹ گیا، باہر آ گئی، مسلمانوں نے دیکھا ارے بھائی ایسی کتاب، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اور ان سب میں دیکھا کہ ہم چھپا نہیں سکیں گے تو ظاہر کر دیا، وہ چھپ رہے۔ آپ نیٹ پر ڈالیں گے المعجم المفارس لالفاظ الحدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب کھٹ سے نیٹ پر آ جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ آخری کتاب ہے، اس کے سوا اور کوئی کتاب نہیں لکھا؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ یہودیوں میں خالی بس یہی 6 عالم اتنے بڑے محقق ہوئے؟ دارالعلوم جو ہے سمجھئے کہ کم سے کم 7-8 ہزار بچوں کا محنت کرتا ہے، تو اس میں 150 اول پوزیشن کے بچے تیار ہوتے ہیں، 150 8-10 ہزار پر محنت کرتا ہے، تو ایسے بچے کہ جن کو ہندوستان کے سر پر بٹھا دیا جائے، پوری دنیا کے سر پر بٹھا دیا جائے، ایسے بچے 7-8 25-50 تیار ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ لاکھ یہودیوں پر محنت ہوئی ہوگی، تو وہ 6-7 یہودی ایسے تیار ہوئے کہ ان سب نے سمجھئے کہ اپنے یہودیوں کے لیے ایک طرح سے بم تیار کر دیا کہ تم اس کو پڑھو، مسلمانوں کی پوری ہسٹری، پوری حقیقت آ جائے گی، تم کس طرح سے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہو، ان کے درمیان میں کون سی شیطنت کرنا چاہتے ہو، سب تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ کتاب لا تو نہ وہ 5 یہودی ہیں، خدا جانے کتنے یہودی اور عیسائی اس میں لگے ہوئے ہیں، نہ یہ آخری اور اول کتاب ہے، خدا جانے کتنی ایسی کتابیں لکھ کر کے ہمارے درمیان میں رائج کر دیا ان سبوں نے، ہم جان بھی نہیں سکے۔ ہم سمجھے کہ یہ کسی مولوی کی کتاب ہے، اور پتہ چلا ہمارے بیچ میں آ کر کے ہڑبڑ مچ گئی۔ ابھی چند مہینہ پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مولانا آپ کچھ کریں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھئی ہم لوگ تو کر ہی رہے ہیں، بھئی کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگے کہ وہ فنا جو ہے وہ نماز میں آئے گا، مغرب اور عشاء میں خاص طور پر آتا، فجر میں تو سویا رہ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کبھی کبھی آنے کی کوشش کرتا ہے، ظہر اثر میں دکھائی نہیں دیتا ہے، اور زور زور سے آمین آمین چلائے گا ایک دم بالکل۔ ایک دن سمجھائے کہ چل مولانا کو لگا، تو کہتے کتے جو مولانا کو لگا، میں دیکھ چکا ہوں حدیث میں ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے مولانا؟ جیسے وہ رفع دین بھی کرتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اب دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے بیچ میں پورے ہندوستان میں ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ اپنے نام اہل حدیث رکھے ہیں، اپنے کو کہیں گے کہ ہم غیر مقلد ہیں، خالی حدیث پر چلتے ہیں، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم حدیث پر چلیں گے بس۔ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث، 2 ہاتھ ہیں، 2 چیز ہیں، تیسری نہ چیز ہمارے سامنے نہ تیسرا ہاتھ ہے ہمارے سامنے، بس قرآن اور حدیث بس۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا سمجھا کر کے لائیے، کہنا ارے میں نے بہت کہا، چل مولانا لگا، تو کہا کہ وہ میں دیکھ چکا ہوں، مجھ کو مولانا کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کوئی آپ یہ سوچیں کہ یہ بڑا عجیب فرقہ پیدا ہو گیا، آپ ابھی افریقہ میں جائیے، وہاں بھی کچھ فرقے اسی طرح کے۔ اچھا یہ خود یہ فرقہ جہاں حنفی ہیں حنفیوں سے ٹکرا رہا، مالکی ہیں ان سے ٹکرا رہا، شافعی مصر میں ہیں ان سے ٹکرا رہا، حنبلی ہیں وہاں عرب کے بعد علاقوں کے اندر تھوڑے سے ان سے ٹکرا رہا، جہاں ہیں وہیں ٹکرا رہا، وہیں ٹکرا رہا۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا مطلب یہ جو رفع دین کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی رفع دین کرتے ہیں تو اس سے متعلق حدیثیں ہیں، تو کہنے لگا کہ یہ حدیثیں ہیں، میں نے کہا کہ حدیثیں تو ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور میرا ایک رسالہ کتابچہ اس موضوع پر چھپا ہوا ہے، وہ جو کرتے ہیں رفع دین تو وہ تقریباً پوری 4 رکعت نماز کے اندر تقریباً 10-11 رفع دین کرتے ہیں،
9, 10, 11, 5 رفع دین اسی کے قریب قریب کرتے ہیں. لیکن جو حدیثیں ہیں وہ تقریباً 25, 24, 28 رفع دین تک کی ہیں اور وہ حدیثیں صحیح ہیں. لیکن یہ حدیثیں جو ہیں ابتدائی دور میں تھی، بعد میں اللہ کے رسول نے دھیرے 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 ان کو ختم کر دیا. اور پھر ایک رفع دین جو ہم لوگ شروع میں کرتے ہیں اللہ اکبر، بس وہ رہ گئی. تو کہنے لگے کہ اس کی بھی حدیث ہے. میں نے کہا میری کتاب چھپی ہے رفع دین فی الصلاۃ، اسی موضوع پر چھپی ہے کتاب. اردو پڑھے ہیں نا آپ آئیے لیجیے. وہ فلاں کی دکان پر بھی رکھی ہوئی ہے، 40 روپیہ 50 روپیہ لیں گے، وہ دے دیں گے، وہاں سے لے لیجیے. نہیں ویسے ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کے دینا ہے تو سے لے لیجیے، پڑھ کے دے دیجیے. 28 رفع دین، 25 رفع دین، 16 رفع دین، 10 رفع دین، 9 رفع دین، 4 5 رفع دین اور 1 رفع دین. حدیثیں سب پر. یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ شراب جائز ہے، حدیث ہے اس سلسلے میں. شراب مکروہ ہے، آیتیں روایتیں ہیں اس سلسلے میں. پی لے رہا کوئی بات نہیں، مکروہ ہے، ناپسندیدہ. شراب کچھ اوقات میں پینا جائز نہیں ہے، بقیہ اوقات میں پیو چلے گا. آیتیں بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں. شراب ایک دم حرام ہے، اس کو اگر کوئی حلال کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. ایک قطرہ بھی اگر جسم کے اوپر لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اس سلسلے میں بھی آیتیں ہیں، روایتیں ہیں. اب کوئی آدمی انہی حدیثوں کو لے، انہی آیتوں کو لے تو وہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں. اب وہ آیتیں تو قرآن سے جب اللہ کے رسول نے نہیں نکالا تو ہم نہیں نکال سکتے ان آیتوں کو. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کو تو ان آیتوں کو دیکھنا ہے جن آیتوں کے اندر اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا اور صحابہ کرام نے چھوڑ دیا. وہ آیتیں تو آج بھی ہیں کہ کچھ اوقات میں پینا حرام ہے، بقیہ پیو. لیکن صحابہ کرام نے ایک دم چھوڑ دیا، ان آیتوں پر عمل تو نہیں کیا. صحابہ کرام تو فقط ان آیتوں کو لیے کہ جس میں حرام در حرام ایک دم انتہائی غلیظ ترین چیز اس کو کہہ دیا گیا، ان آیتوں کو لیا صحابہ کرام نے. اب ایسی آیتیں ہیں کوئی آدمی 10 روپیہ کسی کو دے، اس کی عزت لوٹ لے. آیتیں ہیں، روایتیں بھی ہے اس سلسلے میں. لیکن وہ آیتیں خوب واضح ہیں قرآن کے اندر، اور وہ روایتیں بھی خوب واضح ہیں، اور صحابہ کرام کا عمل بھی 100% واضح ہے کہ اگر کسی کی عزت پر کسی نے غلط نگاہ ڈال دیا تو یہ آنکھ کا زنا ہے. اگر غلط انداز سے کسی کی آواز سن لیا تو یہ کان کا زنا ہے. زبان سے اگر غلط بات بول دیا تو یہ زبان کا زنا ہے. اور اگر اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے سے اس عمل کو سچا کر دیا وہ زانی ہے. اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، مار کے ختم کر دیا جائے گا. حرام ہے زنا، زنا کے قریب مت جاؤ. وہ آیتیں بھی قرآن کے اندر ہیں. صحابہ کرام کا 100% عمل اس کے اوپر تھا. میں نے کہا کہ آپ آؤ تھوڑا، میں آپ کو روایتیں دکھا دے رہا ہوں. تو وہ آئے نہیں، لیکن میں آپ کو روایت سنا دے رہا ہوں. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں. سیدنا سعد بن وقاص جو فاتح ایران ہیں انہی کے بھائنے ہیں، وہ ان کے ماموں لگتے ہیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا سعد بن وقاص یہ نبی علیہ السلام کے بھی ماموں لگتے ہیں، حضرت آمنہ کے خاندان کے ہیں اس لیے ماموں لگیں گے. جابر بن سمرہ کے بھی ماموں لگتے ہیں. یہ تقریباً 74 ہجری میں کوفہ میں ان کا انتقال ہوا. سب سے پہلے گورنر کوفہ کے سیدنا سعد بن وقاص ہیں، سب سے پہلے گورنر. انہوں نے نقشہ بنایا
مسجد کہاں رہے گی، روڈ کدھر رہے گا، آبادیاں کدھر رہیں گی. جو سب سے پہلے ابتداءً کوفہ کو بسانے کے لیے گئے جو لوگ، اس میں سب سے اول یہ تھے. ادھر کا پورا ایران کا علاقہ بھی فتح انہوں نے کیا. حضرت عمر نے انہی کو سپہ سالار بنا کر کے لشکر کا بھیجا تھا اور انہوں نے فتح کیا. ان کے بہن کے بچے ہیں جابر بن سمرہ، یہ احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے ہیں اور تقریباً اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری جنگوں میں ساتھ رہے ہیں. حضرت علی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اس میں حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں. حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نہیں تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن بائیو ایدینا فی الصلاۃ. اللہ کے رسول ایک دن آئے، ہم لوگ اپنی نمازوں میں رفع دین کر رہے تھے. ہم لوگ رفع دین کر رہے ہیں اپنی نماز کے اندر. اچھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ 28 رفع دین، 25 رفع دین سب ختم ہو چکی تھی، اور 5 رفع دین، 10 رفع دین وہ بھی ختم ہو گئی تھی. رفع دین کا آپ ایک دم صفایا کر چکے تھے. بس ایک رفع دین جو ہم لوگ کرتے ہیں نماز کے باہر اور اس کے بعد نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، بس وہی ایک رہ گئی تھی. وہ نماز کے باہر مانی جاتی ہے، وہ اندر نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. تو ہم لوگ دن رفع دین کر رہے ہیں. نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ. اللہ کے رسول آئے، فقال علیہ السلام ما بالهم ایدیہم رافع ایدیہم فی الصلاۃ. ما بالهم رافع ایدیہم فی الصلاۃ. یہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رفع دین کر رہے ہیں. کاذناب الخیل الشمس. آپ نے فرمایا کانہا اذناب الخیل الشمس. یہ رفع دین کر رہے ہیں بدکے گھوڑے کے دم کی طرح سے. جب گھوڑا بدک جائے گا تو بار بار اپنی دم اٹھائے گا. اب جو مالک ہے اس کا فوراً سمجھ جائے گا کہ کیوں بدکا ہے تو فوراً انتظام کرے گا. اور کبھی کبھی تو گھوڑا جب بدک جاتا ہے تو مالک بھی سنبھال نہیں پاتا، پھر اس کی کچھ دوا وغیرہ ہی کرنی پڑ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ سب بار بار رفع دین، یہ بدکے گھوڑے کے پونچھ کی طرح سے بار بار رفع دین کر رہے ہیں. اب ایک جگہ گفتگو ہوئی تھی، زیادہ دن ہوا، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ گھوڑے کے ساتھ اللہ کے رسول تشبیہ دے رہے ہیں تو یہ تو خوش ہو کر کے دے رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے. ارے بھائی، بدکے گھوڑے کی پونچھ کی طرح سے کہہ رہے ہیں تو گھوڑے کی طرح سے کہنا یہ تو خود ہی خوش ہو کر کے نہیں ہوگا کہ ایمان والے ہیں، انسان ہیں، نمازی ہیں، اور اللہ کے رسول اتنا ناراض ہیں کہ گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. گھوڑا تو جانور ہے. اور پھر ان کے ہاتھوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بدکے گھوڑے کے پونچھ کی طرح سے. گھوڑے کی تو ایک پونچھ ہوتی ہے، ایک ہی پونچھ جب ہلاتا ہے تو اس کا مالک تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ یار پٹکے گا کیا، بھی جلدی اترو نہیں تو یہ ابھی پٹکے گا لگ رہا ہے. بھئی گھوڑا جب بدک گیا تو اتر کے جلدی سے کنارے ہو جاؤ، ورنہ وہ پتہ نہیں کہاں پٹکے گا، کدھر لے کے چل دے گا، اپنے کہاں گرے گا. اور یہاں رفع دین کرنے والا دونوں ہاتھ اٹھا رہا، تو یہ تو گویا بدکے گھوڑے سے بھی آگے ہو گیا، کیونکہ یہ دو پونچھ ادھر ادھر ہلا رہا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جگہ میں نے کہہ دیا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ رفع دین آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو آپ بدکے گھوڑے کی پونچھ کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے، تو پھر میں نے یہ حدیث کا ترجمہ کر کے دیا. ایک جگہ تو زیادہ دن ہوا، ایک جگہ گفتگو ہوئی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا اس کا ترجمہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں بھی کتاب لا رہا ہوں. کہنے بیٹھیے بیٹھیے ٹھیک سے کیجئے گا ترجمہ، ہم کو لگ رہا کہ ترجمے میں نے گڑبڑی آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں کتاب دے رہا ہوں، آپ خود ہی ترجمہ کر لیجئے.
اس میں کوئی عربی جو ہے اس کی تقریباً سمجھے کہ اردو کی طرح سے ہے ایک دم بالکل عام فہم مشہور قسم کے الفاظ اس کے اندر ہیں. اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں سمجھے کہ بہت ہی واضح ہوتی ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول سمجھے کہ ناراض ہو کر کے بول رہے ہیں کہ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں بار بار نماز کے اندر، آپ ناراض ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھٹکے گھوڑے کی دم کی طرح سے. گھوڑا بھٹک جاتا ہے تو خود اپنے لیے خطرہ، اپنے مالک کے لیے خطرہ، گھر والوں کے لیے خطرہ، اپنی صحت کے لیے خطرہ، وہ کسی کہیں بھی خطرہ کر دے گا. تو گویا ایسا نمازی سمجھے کہ خطرے کی چیز ہے. اب ان کو شبہ ہو رہا تھا کہ شاید اللہ کے رسول خوش ہو کر کے اس کو کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ آگے بھی روایت دیکھیے. آگے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر ایک دم ساکن رہو، نماز میں ایک دم ساکن رہو. گویا کیا مطلب؟ یہ جو بار بار ہر ہاتھ کو حرکت دے رہے ہو یہ مت کرو. ساکن رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ساکن رہو، حرکت مت دو. اس کا صاف مطلب آپ بھی جانتے ہیں، یہ تو اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس کے تو ترجمے کی بھی کوئی زیادہ ضرورت نہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر جب ہو گئے تب ساکن رہو. میرے عزیز دوستو، یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت میں سے ہو، قرآن کو حق مانتا ہو، صحابہ کرام کو مسلمان جانتا ہو، ان سب کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی یہ چاہے گا کہ یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ مسلم شریف کے اندر ہے. اور یہ روایت امام نسائی نے بھی روایت کیا، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، سند کے سلسلے میں امام بخاری سے بھی سخت ہے. اور امام بخاری جو ہیں وہ سمجھئے کہ رفع دین کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں. بخاری میں باقاعدہ انہوں نے روایتیں ذکر کیا، ہم اس کی بھی حقیقت ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے، اور ان کی مجبوری اور ان کی پریشانی بھی ابھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے. امام بخاری رفع دین چاہتے ہیں لیکن کتنے پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کا کوئی حل نہیں. میرے عزیز دوستو، نماز کے اندر یہ حرکت ہم جو کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے. اصل میں اس کو حرام کیسے کہوں گا؟ میں ان حدیثوں کو بھی پڑھاتا ہوں جس میں ہے کہ اللہ کے رسول رفع دین کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام کہ جو نبی علیہ السلام کے خدمت میں اس وقت آئے کہ جب رفع دین چل رہا تھا، اور اس کے بعد جب وہ گئے تو حالات ایسے آئے کہ وہ دوبارہ نہیں آ سکے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ نہیں آ سکے، مجبوریاں ہوئی. وہ آخری عمر تک اپنے شہروں کے اندر رفع دین کرتے ہی رہے. کیوں؟ وہ اللہ کے رسول کو کرتا ہوا دیکھ کر کے گئے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں کو بھی اسلام پڑھایا تو ان کی نمازوں کے اندر رفع دین بتایا ہوا. اس لیے مختار احمد چھوڑ دیجئے، ہندوستان کے کسی عالم کی جو دیانتداری رکھتا ہو، جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے آخری رسول پر ایمان رکھتا ہو، وہ نماز میں رفع دین کرنے والے کے رفع دین کو حرام نہیں کر پائے گا. کیوں؟ ہم کو ان صحابہ کرام کا بھی ادب و احترام باقی رکھنا ہے. وہ ہمارے پیغمبر کے صحابی ہیں، ہم ان کو برا نہیں کر سکتے، ان کی کسی ادا کو بھی ہم برا نہیں کر پائیں گے. ہاں، ہم مؤدب انداز میں کہیں گے کہ ہم ان صحابہ کرام سے اس عمل کو لیں گے، ان صحابہ کرام کے عمل کو ترجیح دیں گے کہ جو مدینے میں از اول تا آخر 23 سال تک رسول اللہ کے ساتھ رہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ آخری سانس تک رہے. ہم ان صحابہ کرام کے عمل کو ترجیح دیں گے. اس لیے
ہم رفع دین اگر کوئی کر رہا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس کی نماز باطل ہو گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، کیوں دونوں ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ عمل کثیر ہو گیا، لیکن وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ نماز اس کی بھی ہو جائے گی، یہ ہے کہ اس نے ایک ناپسندیدہ عمل نماز کے اندر کر لیا، کہ جس کو اکابر صحابہ کرام نہیں کرتے، بڑے بڑے صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو مدینے میں رہے، وہ صحابہ کرام جو بدری صحابہ کرام کے ساتھ، عشرہ مبشرہ کے ساتھ، خلفائے راشدین کی نمازوں کو دیکھے وہ جان گئے کہ نماز کی رفع دین ختم ہو چکی ہے۔ یہی جابر بن سمرہ ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت کے بھی راوی یہی ہے۔ یہ 74 ہجری میں کوفہ کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد تقریباً سمجھئے کہ 60-65 سال تک کم و بیش میں زندہ رہے اور اس حدیث کو بیان کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے کوفہ کے اندر کوئی رفع دین نہیں کرتا رہا۔ کوفہ دنیا کا وہ شہر ہے کہ جہاں 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ حضرت علی کی قبر بھی وہی بتائی جاتی ہے، اور حضرت علی کے بہت سارے ساتھیوں کی قبر وہی ہے۔ کیوں؟ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ ہی تھا، 4 سال تک حضرت خلیفہ رہے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین رہے، حضرت وہیں پر رہے 4 سال 5 سال جتنے دن بھی رہے۔ وہیں سے وہ جنگ جمل والا لشکر 20,000 کا لے کر کے گئے، وہیں سے تقریباً 95,000 کا لشکر صفین والا لے کر کے گئے، وہیں سے تقریباً 12,000 بعد میں 64,000 بعد میں 55,000 مختلف اقوال ہیں۔ نہروان کے اندر جو جنگ کیا حضرت علی نے، وہ لشکر بھی یہی کوفہ سے لے کر کے گئے، کوفہ ہی میں حضرت رہے۔ اس لیے کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی کی نمازوں کو، ان کے روزے کو، ان کے تراویح کو، ان کے تلاوت کو، ان کے قرآن کو خوب خوب پڑھا، اور 1000 صحابہ کرام کی قبریں وہاں پر۔ جابر بن سمرہ سیدنا سعد بن وقاص یا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان صحابہ کرام میں ہیں جو پہلے 4-5 صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ہیں۔ حضرت کہتے تھے کہ میں چوتھا مسلمان، بعض لوگ کہا 7 میں تھے، بعض لوگ کہا 8 میں تھے، بعض کہا 10 میں 20 میں تھے، ایک دم ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، یہ ان میں سے ہیں، ان کے بہنے ہیں جابر بن سمرہ۔ یہی بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے اندر اپنی نگاہ آسمان کی طرف ہرگز نہ اٹھاؤ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاۃ۔ لازم ہے لوگوں پر کہ نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے رک جائیں، لازم ہے رک جائیں۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ نیچے دیکھو۔ چنانچہ محققین نے لکھا ہے کہ کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ، بیٹھا ہے تو گود میں، سجدے میں ہے تو اپنی ناک پر، ادھر ادھر نگاہ نہیں جانی چاہیے۔ فقہاء کرام تعین کرتے ہیں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یا پھر ان کی آنکھ اچک لی جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اولاد ترجیح، ان کی نگاہ لوٹے گی نہیں، گردن ان کی ٹیڑھی ہو جائے گی، اوپر ہی دیکھتے رہ جائے گا۔ یہ روایت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، اور بخاری مسلم وغیرہ کے اندر صحاح کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کوئی ماہی کلام اس کو کمزور نہیں بتا پائے گا۔ اب بتائیے، جب اللہ کے رسول نگاہ اوپر کر رہا ہے، اس کو ناپسند کر رہے ہیں، تو
تو اللہ کے رسول اس کی اجازت کیوں دیں گے کہ بلا وجہ ہاتھ اوپر کرو نیچے کرو نماز میں، رکوع میں جاؤ تو کرو، سجدے میں جاؤ تو کرو، رکوع سے اٹھو تو کرو، کیوں اس کی اجازت دیں گے؟ نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی کیسے اجازت دے دیں گے آپ؟ یہ روایتیں ہیں، قرآن کی آیت ہے قد افلح المؤمنون، 18واں پارہ ایک دم آپ شروع کریں گے یہی پہلے ہی آئے کامیاب ہو گئے وہ مومنین الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر ساکت اور ساکن رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں ساکت خاموش ایک دم ساکت، کوئی حرکت نہیں، ایک دم خاموش ساکت خاموش، ساکن غیر متحرک، ایک دم بالکل ہلتے نہیں، بس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اپنی پیدا کرنے والے کے سامنے ہم کھڑے ہیں، خاموش ایک دم، اے اللہ میرے اس کھڑے ہونے کو قبول کر لے، سجدے میں ہیں تو ایک دم ساکت خاموش، اے اللہ میرے اس سجدے کو قبول کر لے، میرے رکوع کو قبول کر لے، یہ نہیں کہ اس میں ہر وقت حرکت کر رہے ہیں بلا وجہ حرکت نہیں، کوئی حرکت اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہے تو وہ حرکت چلے گی، بقیہ کوئی حرکت اللہ کی یاد کے ساتھ نہیں ہے وہ حرکت نماز میں نہیں چلے گی۔ ہم کھڑے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، یہ حرکت تو چلے گی، اور بقیہ اس کے ساتھ یہ بلا ذکر کے نماز کے اندر کوئی حرکت نہیں چلے۔ ایک دن سبق پڑھا رہے تھے تو ایک بچہ کہنے لگا کہ مولانا وہ نماز کے اندر وہ وتر والی جو رفع دین ہے وہ نماز کے اندر ہے، میں نے کہا تو اس کے ساتھ اللہ اکبر ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ اب وہ جو عید کی نماز پڑھی جاتی مولانا اس میں تو 6 رفع دین ہوتی ہے ایک دم، اور میں نے کہا کہ 6 تکبیر زائد لوگ بولتے ہیں، 6 رفع دین زائد نہیں بولتا، تو ہر رفع دین کے ساتھ اللہ اکبر ہے، ہر رفع دین کے ساتھ اللہ اکبر ہے، وہ حرکت نماز میں نہیں چلے گی جو اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ کیوں؟ نماز نام ہے فقط، تسبیح، اللہ کی تعریف، قرآن کی تلاوت، اللہ کی تحلیل، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی تعریف آپ کریں ٹھیک، قرآن پڑھیں ٹھیک، اللہ کی پاکی بیان کریں بہت اچھی بات، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کریں بہت اچھی بات، ان کے ساتھ حرکتیں چل سکتی ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہوں، جو روایتوں سے ثابت ہوں۔ آپ ہرگز یہ نہیں سمجھیں گے کہ کل آپ کسی رفع دین کرنے والے کو آپ حج کرنے کے لیے جائیں اور وہاں شوافے سے ملاقات ہو جائے تو آپ وہاں یہ کہیں کہ تم لوگ رفع دین کرتے ہو، میرے ہاں تو جلسہ ہو رہا تھا، مولانا اتنا للکار کے بول رہے تھے کہ رفع دین حرام ہے۔ میں بتا دے رہا ہوں کہ رفع دین اگر کوئی نماز کے اندر کہہ رہا ہے تو احناف اس کو حرام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ روایتوں کے حفاظت کرنے والے احناف ہیں۔ بخاری کی حفاظت دنیا میں کون کر رہا؟ احناف کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بخاری کا نسخہ ہے تو امام بخاری سے حنفی علماء نے پڑھ کر کے اس کو چھپوایا، بخاری کی شرح، بخاری کا حاشیہ، بخاری کا بین سطور، بخاری کے الفاظ سب احناف نے پوری دنیا میں پھیلایا، پورے ایشیا میں، پورے یورپ میں احناف نے پھیلایا۔ تو ہم ساری حدیثوں کے محافظ ہیں، ہم کیسے حرام کہہ دیں گے؟ ہم حرام نہیں کہہ سکتے، شوافے کرتے ہیں کریں، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، بس یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس عمل کو چھوڑ دیا تھا، ایسا عمل آپ کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ آیت ہے، یہ 18ویں پارے کی آیت ہے، اس میں اللہ کے رسول صراحت کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ مومنین کہ جو اپنی نمازوں کے اندر ساکن اور ساکت رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، ایک دم ساکت، حرکت نہیں بالکل۔ عبداللہ بن عباس یہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا کے لڑکے ہیں، عباس چچا ہیں
اور ان کے لڑکے ہیں، یہ چچادار بھائی ہیں آپ کے، یہ کہتے ہیں کہ خاشعین کی تفسیر یہ ہے کہ مختبون عاجزی کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، متواضعون ایک دم جھک رہے ہیں، لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع دین بالکل نہیں کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ اس کی تفسیر کتابوں کے اندر یہ تفسیر دیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون کی تفسیر یہ دیا عبداللہ بن عباس سے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ نہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں، قرآن میں بھی ہے، آیت ہے قرآن کے اندر کہ جن سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے خالی رفع دین ہے نمازوں کے اندر، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے بھی بعد میں منع کر دیا۔ اور صحابہ کرام میں آپ خوب اچھی طرح سے جان لیجئے کہ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن مسعود یہ ایسے صحابی ہیں، آپ بخاری پڑھیں، ان کی فضیلت تب معلوم ہے۔ ہمارے جلسوں کے اندر حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے تذکرے رہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ کم رہتا ہے۔ بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو، 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو، اس میں سب سے پہلا نام جس کا لیا وہ عبداللہ ابن مسعود۔ بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک آدمی آیا کوفے میں، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ بھی بہت عجیب و غریب قسم کے صحابی ہیں، ان کے بھی فضائل بخاری وغیرہ کے اندر ہیں۔ انہی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایسا کوئی آدمی بتا دیجئے کہ وہ چال چلن میں، رہن سہن میں، چال ڈھال میں اور وضع قطع میں، ہر چیز میں نبی علیہ السلام سے زیادہ قربت رکھتا ہو، میں اس کے پاس جاؤں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کے حالات اور آپ کا دین اور آپ کی تعلیمات حاصل کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی جیسا تم کہہ رہے ہو، عبداللہ بن مسعود کے سوا اور کوئی نہیں ہو پائے گا۔ عبداللہ بن مسعود، بخاری میں یہ روایت بھی موجود ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ عبداللہ بن مسعود کیسے صحابی ہیں، کس درجے کے صحابی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ بہت سے لوگ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم لوگوں کو وہ نماز نہیں پڑھاؤں جو اللہ کے رسول کی خاص نماز ہے، جس طرح سے آپ پڑھتے تھے؟ اپنے شاگردوں سے کہا، تقریباً پورا کوفہ سمجھے کہ ان کا شاگرد ہے، کیونکہ 10-12 سال یہ کوفہ میں رہے۔ جب ادھر کا پورا علاقہ فتح ہو گیا اور کوفہ کی چھاونی جب بنائی گئی تو آبادی تیزی کے ساتھ وہاں پر آ کر کے بڑھ گئی، تو وہاں کے لوگوں نے حضرت عمر سے جا کر کے تقاضا کیا کہ آبادی بہت تیزی کے ساتھ 50,000 کی آبادی ہے اور ایک دم بڑا شہر ہو گیا، حضرت عمر ہی نے اس شہر کو آباد کیا ہے۔ یہ فوج کی چھاونی بنائی گئی تھی، لیکن جو گورنمنٹ کا کہیں پر پروگرام آتا ہے تو وہاں کی زمینیں کھٹ سے مہنگی ہو جاتی ہیں اور چاروں طرف سے آبادی ادھر دوڑتی ہے کہ یہاں پر بازار بھی چلے گی، دکان بھی چلے گی، یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا، سب لوگ دوڑتے ہیں، زمین بھی مہنگی ہو جاتی ہے، روڈ نکلتا ہے کھٹ سے زمین مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ تو خلیفۃ المسلمین نے یہ شہر آباد کیا تھا، فوجی چھاونی تھی، آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گئی، تو لوگوں نے جا کر حضرت عمر سے تقاضا کیا کہ ایسا آدمی دیجئے کہ وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مسئلے میں وہاں پر کافی ہو جائے اور سنبھالے، کیونکہ اگر بر وقت اگر رہنمائی نہیں کی گئی کسی مسئلے میں تو کوئی بھی فتنہ، شیطان کوئی بھی نئی چیز پھیلا دے گا، غلط چیز۔ کہا دیکھو میں ایسا آدمی دے رہا ہوں کہ اس کی ضرورت مجھ کو ہے، ایسا آدمی دے رہا ہوں کہ اس کی ضرورت مجھ کو ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ کتنی قدر کرتے ہو، تو عبداللہ بن مسعود کو بھیجا۔ حضرت عمر کے زمانے میں تقریباً 6-7 سال یہ رہے، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی رہے، بعد میں کچھ حضرت عثمان سے تھوڑا سا کسی مسئلے میں کھٹپٹ ہوئی تو یہ چھوڑ کے چلے آئے تھے اور طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، تو 10-12 سال تک یہ کوفہ میں رہے۔ اب وہاں تھے تو
مالیات کا مسئلہ جو ہے وہ بھی انہی سے متعلق کر دیا گیا تھا، یعنی سمجھیے کہ وہاں کے وزیر خزانہ جو ہے وہ بھی یہی تھے۔ اس مسئلے میں اتنے سخت تھے کہ ان کا کئی بار جو ہے کچھ نزاع جو ہے سیدنا سعد بن وقاص سے ہو گیا، کیونکہ وہ گورنر تھے، اب حساب کتاب میں ان سے رد و قط ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ کیا اپنے شاگردوں کے بیچ میں میں تم کو وہ نماز نہیں بتاؤں جو اللہ کے رسول نے پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ ارے حضرت آپ ایک دم پڑھ کے دکھاویں ایک دم بالکل۔ اب یہ نئے شاگرد رہے ہوں گے، ہر وقت تو آتے رہتے تھے لوگ نئے نئے، بنو کندہ کی مسجد کے اندر یہ امامت کرتے تھے اور وہیں پر رہنا بھی ہوتا تھا، اور یہ نہیں کہ کوئی الگ بہت بڑا محل تھا، الگ سے لوگوں کو اجازت دینی پڑتی تھی، کچھ نہیں، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی حمص کے گورنر تھے، تو مسجد میں رہتے تھے اور رات میں مسجد کے بغل میں ایک پیڑ تھا، اسی کے نیچے سو جاتے تھے، مکان ہی نہیں بنائے تھے۔ بہت زبردستی کیا جب شاگردوں نے کہ حضرت ہم لوگ چھوٹا سا مکان ایک دم بنا رہے ہیں، ارے کہہ رہے تم لوگ چھوٹا سا بھی بناؤ گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا نا، قیامت کے میدان میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں مجھ سے قیامت میں ملنا۔ تو میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا رہا کہ میرے پاس کوئی مکان نہیں تھا، اب تو لوگ مکان بناؤ گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کہا حضرت ہم ایسا مکان بنا رہے ہیں کہ آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو دونوں ہاتھ دیوار سے لگ جائے گا، اور پیر پھیلا کے سوئیں گے تو آپ کا سر ادھر اور پیر ادھر دیوار سے لگ جائے گا، ایک دم چھوٹا مکان رہے گا، اس کا کہاں حساب دینا پڑ جائے گا۔ اب بہت زیادہ مجبور کر دیا سب نے، تو باہر ایک مکان ایسے ہی بنا دیا۔ ایک بکری تھی پیڑ کے نیچے، وہ بھی رہتی تھی انہی کے ساتھ، اس کو چراتے اڑاتے تھے، اسی کا دودھ پی کر کے اپنا کام چلاتے تھے۔ حکومت سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ کے قریب تھی، لیکن وہ پوری تنخواہ تقسیم کر دیتے تھے، اپنے استعمال میں نہیں لاتے تھے، اپنی محنت سے کچھ فائدہ وغیرہ حاصل کر لیتے تھے، ادھر ادھر کر لیتے تھے، وہ اسے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود کا بھی حال تقریباً سمجھیے اسی کے قریب تھا۔ اب انہوں نے علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے ایسا کہا، اور اس کے بعد فصلہ، پس نماز پڑھا، فرفع یدیہ فی افتتاح الصلاۃ، تو رفع یدین نماز کے شروع میں تو کیا، فلم یرفع، اس کے بعد پھر نہیں کیا۔ نسائی کی روایت میں ہے ثم لا یعود، پھر دوبارہ نہیں کیا، یہ الفاظ۔ اور جو اس میں ترمذی کی روایت ہے اس میں یہ دیا ہے کہ رفع یدیہ فی اول مرۃ، بس پہلی مرتبہ کیا بس یہ، اور نسائی میں دے رکھا ہے ثم لا یعود، پھر دوبارہ نہیں کیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور 10 سال تک یہ مدینے میں رہے، کوفہ میں رہے، اور یہ شروع میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ بیان کرتے تھے کہ میں 17واں مسلمان ہوں، یعنی شروع میں جب 16 آدمی مسلمان ہو چکے تھے تو میں 17واں تھا۔ اسی طرح سے کچھ تعداد روایات میں ہے، یعنی یہ سمجھئے کہ بہت ابتدا میں مسلمان ہوئے، بہت ابتدا۔ حبشہ کی بھی ہجرت انہوں نے کیا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو یہ مدینہ آ گئے تھے، اور بدر والی جنگ کے اندر یہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ تو بدری صحابہ کرام میں یہ بھی، یہ وہ صحابی ہیں کہ آخری سانس تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بس ایک رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے کسی صحابی کا رفع دین ذکر کیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح رفع دین کرتے ہیں، اس طرح رفع دین کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً بیان کیا کہ صلیتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا مرۃ واحدہ۔ اسی کے قریب الفاظ ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھا، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا، عمر کے پیچھے نماز پڑھا، ان میں سے کوئی بھی رفع دین نہیں کرتا تھا نماز کے اندر، بس ایک مرتبہ کرتے تھے یہ لوگ۔ عمر کے بعد تو یہ کوفہ میں رہتے تھے، یہاں خود ہی نماز پڑھاتے تھے۔
اور اس کے بعد جب مدینے گئے تو طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، شاید اس کے بعد یہ مسجد میں نہیں جا سکیں گے، طبیعت عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کی ساری جنگوں میں شریک رہے، اور چوٹیں وغیرہ بھی ایسی کھائے ہوئے تھے کہ وہ آخری عمر کے اندر چوٹیں وغیرہ ابھر آتی ہیں، پھر آدمی کام کا نہیں رہ جاتا۔ بدر ہی میں سمجھے کہ بعض صحابہ کرام ایسے زخمی ہو گئے تھے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے زخمی ہو گئے کہ وہ سمجھے کہ مہینوں سالوں مسجد میں جانے لائق نہیں رہ گئے تھے، زخم ایسے تھے کہ وہ اب چل نہیں سکتے تھے۔ ایک صحابی کو تو ایسا زخم لگ گیا تھا کہ دماغ نہیں کام کرتا تھا، تاجر تھے، اب وہ تجارت بھی نہیں چھوڑتے تھے، 4 آنے کی چیز لے جا کے 1 آنے میں بیچ کے چلے آتے تھے، 1 روپے کی چیز وہ 8 آنے میں بیچ کے چلے آتے تھے، اس کو 1.5 روپے میں بیچنا چاہیے تو وہ 8 آنے میں بیچ کے چلے آتے تھے۔ گھر کے بچے بہت منع کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے شکایت کیے، نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا چلو چلنے دو، نہیں مان رہے چلنے دو۔ احد میں جنگ کے اندر پھر شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لڑکوں نے کہا کہ یہ تو ایک دم اس طرح کے ہیں، یہ کیا جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بھی منع کیا، لیکن اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے شہادت میرے مقدر میں ہو، آپ ایسا نہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دیا، لڑکوں سے بھی کہہ دیا کہ جانے دو، احد میں شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی بہت سی جنگوں کے اندر زخم کھائے ہوئے تھے، آخری عمر میں جب مدینہ گئے تو پھر سمجھئے کہ مسیح میں جانے لائق نہیں رہ گئے ہوں گے، پھر نماز سمجھئے کہ گھر ہی میں پڑھتے تھے۔ انداز یہی ہے، کیونکہ 3 تک کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھا، حضرت ابو بکر کے پیچھے، حضرت عمر کے پیچھے، کوئی رفع دین نہیں کرتا تھا۔ یہ مصنف ابن شیبہ وغیرہ کے اندر کئی حدیث کی مشہور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ عبداللہ بن مسعود ہے، اور